السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والتسليمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کتنی دیر؟ 40 تک۔ ٹھیک ہے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین، قابل قدر ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، مستورات کو کی بات جا رہی ہے؟ جا رہی ہے؟ میری تمام ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اس کائنات میں بھیجا اور بھیجنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے، ایک طریقہ کار بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو سمجھانے کے لیے ساتھ بھیج دیا۔ قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی ساتھ بھیج دیا۔ سن 10 ہجری میں، جس کو حجت الوداع کے نام سے ایک خطبہ جانتے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری خطبہ دیا تھا، اس خطبہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، غلط راستے پہ کبھی بھی نہیں چلو گے، یا تمہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، تمہیں کوئی غلط راستے پہ نہیں چلا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نمبر 1 میں تمہارے درمیان قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی سنت کو آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، ایک کتابی شکل میں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے مراد آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا حلیہ، آپ کی گفتگو، آپ کا رہن سہن، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کی معیشت، معاشرت اور آپ کی تمام تر جو زندگی ہے، اسی کا نام سنت ہے۔ اس میں حدیث بھی آتا ہے، لیکن تھوڑا سا حدیث اور سنت میں فرق ہوتا ہے۔ بعض احادیث ایسے ہوتے جن پر ہم عمل نہیں کرتے، ہوتے وہ صحیح ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کے نبی کے ساتھ وہ خاص ہوتے، اس لیے ہم اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، بلکہ بخاری شریف کے اندر تقریباً بہت ساری احادیث ہیں جو صحیح بھی ہیں، لیکن امت میں اس میں کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقہ والے اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔
جیسے حضور علیہ السلام نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، بخاری شریف میں ہے۔ امت میں اس کا عمل نہیں ہے، امت میں جو عمل ہے وہ سنت کا ہے، اور سنت بیٹھنے کا نام ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کیا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بھتیجی امامہ کو اپنے بغل میں لیا ہوا تھا، بخاری شریف کی روایت موجود ہے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ سنت جو ہے حدیث میں تو موجود ہے، لیکن سنت کا عمل نہیں کہہ سکتے اس کو۔ حضور علیہ السلام نے جوتے مبارک کے ساتھ بھی آپ نے نماز پڑھی ہے، لیکن اس کو ہم سنت نہیں کہہ سکتے، حدیث کہہ سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اب ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبی کی سیرت کی ضرورت ہے۔ نبی کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کی ضرورت ہے۔ ایک بات یاد رکھے کہ بعض احباب کہتے ہیں کہ جی صحابہ ہمارے لیے معیار نہیں ہے، حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے حضور کی ضرورت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ساتھ حضور کو بھیج دیا۔ یہ استاد ہے، مربی ہے، معلم ہے، پڑھانے والا ہے، درس و تدریس کرنے والا ہے، دعوت و تبلیغ کرنے والا ہے، جہاد کرنے والا ایک معلم، مربی، رسول ہے جو امت کو آگے سبق سکھایا جا رہا ہے۔ تو گویا کہ جو قرآن ہے، قرآن حضور کے سمجھے بغیر سمجھ میں نہیں آتا، اور حضور کی جو زندگی ہے وہ صحابہ کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر ایک آدمی کہے کہ میں صرف قرآن حدیث کو دیکھ لوں گا اور میں سمجھ جاؤں گا، جب تک وہ صحابہ کے آثار، صحابہ کی زندگی، صحابہ کی سیرت کو، صحابہ کو معیار نہیں رکھے گا، صحابہ کو دلیل نہیں بنائے گا، صحابہ کو حجت نہیں بنائے گا، صحابہ کو اپنے لیے رحمت اور رہنما اور لیڈر نہیں بنائے گا، اور اس سنت کے مطابق جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور میری خلفاء راشدین کی جو سنت ہے یہ تم پہ لازم اور ملزوم ہے ہر حال میں۔ اب اس کی ایک مثال دیکھیں کہ قرآن کو حضور کے بغیر سمجھ نہیں سکتے، حضور کی زندگی صحابہ کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اب دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا پانی لے آؤ، یہ لفظ ہے پانی لے آؤ، مثال لے آؤ۔ اب حضور نے کہہ تو دیا کہ پانی لے آؤ، اب یہ صحابہ بتائیں گے کہ حضور نے پانی جو مانگا ہے وہ کس لیے مانگا ہے، کس مقصد کے لیے مانگا ہے، کیوں مانگا ہے۔ اب اگر حضور نے کہا کہ پانی دو، یہ صحابہ بتائیں گے حضور نے پانی پینے کے لیے مانگا ہے، یہ صحابہ بتائیں گے حضور نے پانی وضو کے لیے مانگا ہے، یہ صحابہ بتائیں گے حضور نے پانی استنجا کے لیے مانگا ہے، یہ صحابہ بتائیں گے کہ پانی حضور نے جو مانگا ہے یہ غسل کرنے کے لیے مانگا ہے، کیونکہ الفاظ تو آگے احادیث میں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ کا جو معنی مطلب مقصد ہے وہ صحابہ بتائیں گے۔ حضور بیٹا خاموش ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توجہ رکھیے تھے، اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے تھے، کافی زیادہ۔ دوسرے نبیوں کو حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کو اللہ نے معجزات سے نوازا تھا۔ معجزہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کی عقل کو عاجز کرنے والی چیز کو جو اس کی سمجھ میں نہ آئے، یعنی سمجھنے سے وہ قاصر ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی کا حدیث میں فرمانے کہ اللہ کے نبی نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، اب اگر اس کو ہم دیکھیں گے اپنی عقل سے، سوچیں گے تو سمجھ سے بالا آتا ہے یہ بات۔ حضور کے پاؤں سے، حضور کے انگلی مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹے تو سمجھنے سے باہر ہے۔ اللہ کے نبی ام بابر کے جھونپڑی میں چلے گئے، ایک ایسی بکری جو لاغر ہے، مرنے کے قریب ہے، جس نے کبھی زندگی میں دودھ دیا ہی نہیں، حضور نے ہاتھ پھیرا تو دودھ دینا شروع کر دیا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزات بہت زیادہ ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزے عطا فرمائے ہیں۔ اب ان میں سے تمام معجزوں میں سے اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے، سب سے زیادہ۔
حضرت موسیٰ کو، حضرت آدم کو، حضرت شیش کو، نوح کو، زکریا کو، یوسف کو، یعقوب کو، ان تمام نبیوں کو اللہ نے معجزات دیے۔ حضور علیہ السلام کو جو اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا جو سب سے بڑا ہے، پہلے نمبر پہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے جو آج تک حضور کا یہ معجزہ زندہ ہے، اور ایسا زندہ ہے کہ 1450 سال 1443 سال ہو گئے ہیں، اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آیا۔ ایسا معجزہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی تحریف، کوئی کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایسا معجزہ ہے کہ اس میں کوئی کمی پیشی نہیں۔ دوسرے نمبر پہ حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزہ دیا، معراج کا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے حضور کو ایک اور معجزہ دیا، ختم نبوت کا معجزہ، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور یہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے نوادرات فاروقی میں لکھا ہے کہ حضور کو اللہ نے یہ 4 معجزات سب سے بڑے عطا کیے۔ پہلے نمبر پہ قرآن، معراج النبی، اور تیسرے نمبر پہ جی ختم نبوت۔ بات یاد رکھا کریں، میں کبھی پوچھ بھی لوں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے، ختم نبوت۔ اور ختم نبوت کے بعد جو چوتھے نمبر پہ آپ کو معجزہ دیا گیا وہ صحابہ کا وجود ہے، اور ان تینوں معجزات کو ماننے کے لیے اس کا جو نچوڑ ہے وہ صحابہ ہے۔ اس کا جو نچوڑ ہے، دیکھو نا، ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، نبی کو دیکھا ہے، اللہ کو دیکھا ہے، جبرائیل کو دیکھا ہے۔ اب یہ ہمیں کس نے بتایا؟ نچوڑ صحابہ ہے۔ معراج پہ حضور گئے ہیں، آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، بریلیوں نے دیکھا، دیوبندیوں نے دیکھا، اہل حدیثوں نے دیکھا، اہل تشیعوں نے دیکھا، مرزائیوں نے دیکھا، پرویزیوں نے دیکھا۔ کس نے دیکھا؟ معراج پہ گئے حضور، کس نے دیکھا؟ صحابہ نے دیکھا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس معجزہ کا نچوڑ بھی صحابہ ہے، اور ختم نبوت کا نچوڑ جو ہے وہ بھی صحابہ ہے۔ صحابہ کے بغیر یہ حل نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں قرآن کی بات کروں کہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ ہے، توجہ ادھر رکھیے، ایسا معجزہ ہے کہ اس کا مثل کائنات میں نہیں ہے، اس کی مثال کوئی نہیں ہے، اس کا شبہ کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی لا نہیں سکتا، سارے مل کر بھی نہیں لا سکتے۔ اللہ نے 4 مقامات پہ چیلنج کیا ہوا ہے کہ لے آؤ، اس طرح اگر تم اتنے بڑے پھرتے ہو تو لے آؤ، اس جیسا لے آؤ۔ 4 جگہ پہ اللہ نے قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، کہتے ہیں اس قرآن کی مثل لے آؤ، اس کی آیت جیسی آیت لے آؤ یار، سورہ کوثر جیسی سورت لے کے آؤ، اتنے تم بڑے علامہ مولانا پھرتے ہو تو لے آؤ۔ لیکن ساری کائنات اس بات سے عاجز ہے۔ تو قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے، قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے حضور کا، اور آج تک زندہ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا۔ قرآن جو کہ آپ 2-4 آپ والدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے، میں ان سے مخاطب ہوں۔ کائنات میں ایک بچے کے اوپر، کسی بچے کو لے لیں، آپ اپنے بچے کو لے لیں، میں اپنے بچے کو لیتا ہوں، آپ اپنے بچے کو لے لیں، ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو آپ توجہ سے سنیں۔ کائنات میں جتنے بھی کوئی بھی بچہ ہو، اسی کو لے لیں، کائنات کے تمام خزانے اس بچے کے اوپر صرف کیے جائیں، یعنی لگا دیے جائیں، اس کو پڑھانے کے لیے، اس کو تعلیم دلوانے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو ایک عہدے پر لانے کے لیے، اسے ترقی دینے کے لیے، اس کو ایک بہت بڑے منصب پر لانے کے لیے دنیا کے کائنات کے تمام خزانے اس بچے کے اوپر خرچ کر دیے جائیں۔ کوئی بھی بچہ لے لے، میرا آپ کا کوئی بھی، مرنے کے بعد جس بچے کے لیے آپ نے کائنات کے خزانے اس پہ خرچ کر دیے، دنیا کے مال و دولت کو آپ نے خرچ کر دیا، دنیا کی تمام تر محنتیں اس بچے پر ہوئی، دنیا کی تمام تر
ترجیحات اس بچے کو دی گئی کہ یہ بچہ بڑا ہو جائے، ترقی کر جائے، اعلیٰ بن جائے، کسی منصب پہ آ جائے، کسی عہدے پہ آ جائے، ایک بہت بڑا مقام حاصل کر لے۔ بلکہ یوں میں کہہ دوں کہ ہمارے پاکستان کے اندر جتنی بھی ڈگریاں ہیں، جتنے بھی عہدے ہیں، جتنے بھی منصب ہیں، جتنے بھی مقامات ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ، وہ تمام عہدے ملا کر اس بچے کو دے دیے جائیں۔ خرچ کرنے کے بعد اس بچے کو وہ عہدے بھی دے دیے جائے، وہ منصب بھی دے دیے جائے، وہ ترقی بھی اس بچے کو دے دی جائے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ عہدے بھی اس بچے کو دے دیے جائیں، پی ایچ ڈی کرا دیا جائے، ایم فل کرا دیا جائے، ایم ایس سی کرا دیا جائے، بی ایس سی، بی ایڈ، جو بھی ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی عہدے ہیں یا جتنی بھی ترقی کرنے والی چیزیں ہیں وہ اس بچے میں شامل کیے جائیں۔ وہ بچہ آپ کا بھی ہو سکتا ہے میرا۔ لیکن والدین کے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد، آپ کے مرنے کے بعد، یا میری جو معزز محترمہ ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، وہ جو میری اس گفتگو کو سن رہی ہیں، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ آیا وہ جتنے بھی عہدے ہیں، جتنے بھی بچے نے ترقیاں کی ہیں، جتنے بھی اس نے اعلیٰ منصب پر وہ فائز ہوا ہے، وہ بچہ مرنے کے بعد اس بچے کی وہ تمام خوبیاں جو اس بچے کے اندر شامل کی گئی، وہ تمام عہدے جو بچے کے اندر شامل ہیں، وہ تمام اعلیٰ منصب جو اس بچے کے اندر شامل کر دیے گئے، آپ نے اس میں محنت کی ہے، پڑھایا ہے، لکھایا ہے، سمجھایا ہے، وہ تمام عہدے والدین کے مرنے کے بعد، یعنی میرے اور آپ کی قبر پہ رکھ دینے کے بعد، مرنے کے بعد وہ جتنے عہدے ہیں وہ میری اور آپ کی قبر پہ رکھ دیے جائیں، مجھے بتائے بخشش ہو سکتی ہے؟ ساری محنت کی آپ نے اس بچے پہ، میں نے کہا کائنات کے سارے خزانے لگا دیے، کائنات کی تمام چیزوں کو اس بچے پہ صرف کر دیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ اس بچے کو دیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پہ اس کو فائز کیا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ اس نے ڈگری حاصل کی ہے۔ اب وہ تمام ڈگریاں، تمام عہدے، تمام ترقیاں، تمام منصب اس والدین کے مرنے کے بعد جس نے اس کو پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، وہ والدین مر کے اور وہ ڈگریاں اٹھا کے اس کی قبر پہ رکھ دو تو بخشش ہو سکتی ہے؟ اب حدیث کی طرف آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی والدین، کوئی مسلمان اپنے بچے کو قرآن پاک کی تعلیم کے لیے داخل کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کو مدرسے بھیجتا ہے، اس کو مسجد میں بھیجتا ہے کہ یہ میرا بچہ الف پڑھ لے، با پڑھ لے، تا پڑھ لے، سا پڑھ لے، اعوذ باللہ پڑھ لے، بسم اللہ پڑھ لے، الحمد پڑھ لے، الف لام میم پڑھ لے، قل ہو پڑھ لے، اس سے توحید کا پتہ چلے، اس کو وحدانیت کا پتہ چلے، اس سے یہ پتہ چلے کہ میرا مشکل کشا کون ہے، میرا حاجت روا کون ہے، مجھے کھلاتا کون ہے، پلاتا کون ہے، سلاتا کون ہے، مجھے مارنے والا کون ہے، میرے اوپر طاقت کس کی ہے، میرے اوپر قبضہ کس کا ہے، مجھے سلاتا کون ہے، اٹھاتا کون ہے، مجھے عزت کون دیتا ہے، نفع کون دیتا ہے، ذلت کون دیتا ہے، میرا مالک کون ہے، میرا جو مجھے کھلاتا ہے وہ کون ہے، میرا مالک کون ہے، رازق کون ہے، میرا اللہ کون ہے، مہیمن کون ہے، عزیز کون ہے، جبار کون ہے، متکبر کون ہے، خالق کون ہے، باری کون ہے، مصور کون ہے، غفار کون ہے، قہار کون ہے، وہاب کون ہے، رزاق کون ہے، فتاح کون ہے، قابض کون ہے، علیم کون ہے، حفیظ کون ہے، میرا حافظ کون ہے، میرا ناصر کون ہے، میری مدد کرنے والا کون ہے۔ آپ نے یہ توحید بچے کے دل میں ڈال دی، اللہ کی وحدانیت دل میں ڈال دی، اور اللہ کے رسول کی محبت ڈال دی، اللہ کے رسول کی پیروی اس کے دل میں ڈال دی، اللہ کے رسول کی اطاعت اس کے دل میں ڈال دی، اللہ کے رسول کی اتباع کو اس کے اندر پیوست کر دیا، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے اس کو تیار کر دیا، تو یہ بچہ جب مدرسے آئے گا، حدیث میں آتا ہے، اب اس نے صرف یہ پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ رب العزت فرشتوں کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے اللہ رب العزت فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اس بچے کے والدین کے گزشتہ جتنے گناہ ہیں وہ سب معاف کر دو۔ کتنا بڑا عہدہ مل گیا، کتنی بڑی ڈگری ملی، کتنا بڑا منصب ملا، کتنا اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ ملے، صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی وجہ سے۔ پھر جب یہ پڑھے گا، سمجھے گا، قرآن کو سمجھائے گا اور اس کو یہ اعلیٰ سے اعلیٰ طریقے سے پڑھے گا، پھر یہ چڑھتا جائے گا اوپر کی طرف۔
اب ایک اور حدیث کو ملائیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت حافظ قرآن سے کہے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا جس طرح تو دنیا میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، الحمد سے لے کر والناس تک تو پڑھتا جا اور بہشت کے درجوں پہ چڑھتا جا، بہشت کے اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پہ چڑھتا جا۔ یہ اللہ رب العزت اس کو کہے گا کہ اب قرآن کو پڑھتا جا، اور پھر جہاں تو الف سے لے کر والناس تک، الف سے لے کر قرآن کی سین تک جہاں تو پہنچے گا وہاں پر تیرا مقام ہوگا۔ یہ مرتبہ بتا رہا ہے، اور صرف تیرا مقام نہیں ہوگا، تیرے والدین بھی تیرے ساتھ اسی مقام پہ پہنچ جائیں گے۔ تو کتنا اعلیٰ عہدہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں باتیں تو بہت ہیں، اگر صرف قرآن کو لے لیا جائے، قرآن معجزہ ہے تو بہت لمبی اس پہ باتیں ہو سکتی ہے۔ اگر ختم نبوت کو لیا جائے تو یہ علیحدہ کئی جمعے کئی دن اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اگر ختم نبوت کے بعد وجود صحابہ کو لیا جائے تو صحابہ کی زندگی ہمارے لیے معیار ہے، معیار حق ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جتنے بھی عہدے ہیں یا جتنے بھی منصب ہیں یا جتنے بھی مقامات ہیں، مرتبے ہیں، فضیلتیں ہیں، یہ قرآن پاک کی وجہ سے ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسا معجزہ ہے کہ اس کی دنیا میں مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ چونکہ اپنی جوانی میں امریکہ، USA، UK اور مختلف مقامات پہ، مختلف ممالک میں، کنٹریز میں جا کے نا اکثر پادریوں سے، عیسائیوں سے، یہودیوں سے یہ مناظرے کیا کرتا تھا مختلف۔ ایک دن فرما رہے تھے، ان کی کتاب میں نے پڑھا تھا خطبات فقیر میں، وہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے پوپ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی ان کے جو بڑے بڑے، جیسے ہمارے اندر مولوی ہوتا ہے نا، شیخ الحدیث ہوتا ہے، شیخ القرآن ہوتا ہے، شیخ التفسیر ہوتا ہے، علامہ ہوتا ہے، مولانا ہوتا ہے، خطیب ہوتا ہے، لبیب ہوتا ہے، حکیم ہوتا ہے، اسی طرح ان کے بھی ہیں۔ تو وہ ان کو یا تو پوپ کہتے ہیں یا اس کو جو ہے نا مختلف ناموں سے وہ کہتے ہیں اس کو۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ سارے وہاں پہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے بات یہ چل پڑی، انہوں نے کہا کہ کس کا مذہب، کس کا دین سب سے زیادہ سچا ہے، کس کا دین، کس کا مذہب سب سے زیادہ سچا ہے۔ یہودیوں سے پوچھا گیا، یہودی نے کہا جی ہم حق پہ ہیں، ہم سچ، جیسے ہمارے ادھر ہوتے ہیں نا، دیوبندی کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، بریلوی کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، اہل حدیث کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، شیعہ کہتے ہیں میں حق پہ ہوں، اور قادیانی کہتے ہیں میں حق پہ ہوں۔ مسئلہ تو یہ خراب ہے نا ہمارے پاس کہ ہر بندہ یہ سمجھتے کہ میں حق پہ ہوں، یہ جو سامنے والا نے یہ ریٹائرڈ ہے بھائی، یہ پکا جنتی ہے، میں جنت کا ٹھیکہ دار ہوں، ہمارے ہم یاد ہے۔ اسی طرح یہودی بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں تم مسلمان حق پہ ہو ہی نہیں، عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ تم حق پہ نہیں ہو۔ تو پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ جب میں سوال کیا، اینکر نے، عورت تھی، اس نے سوال کیا یہودی سے کہ جی آپ بتائیں، اس نے کہا جی ہم سچے ہیں، کیونکہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى، اللہ نے قرآن میں کہا وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، ہم جو ہیں یہودی ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو جب اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ دعوت ہے۔ اب عیسائیوں نے کہا کہ جی ہم بھی حضرت عیسیٰ کے بیٹے ہیں، ان کا دعویٰ دلیل ہے نا، دلیل انہوں نے دی۔ تو پیر ذوالفقار صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ یار چلو باتیں تو تمہاری ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے قرآن نے کہا ہے نا، یہ تو ہمارے قرآن نے نقل کیا ہے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو اس دعوے کو اللہ نے نقل کیا کہ یہودی اس مغالطے میں لگے ہوئے ہیں، اس غلطی میں لگے ہوئے ہیں، اس غلطی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر کے بیٹے ہیں، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ عیسائیوں کا بھی یہی دعویٰ ہے، یہ تو ہمارے قرآن نے کہا ہے، تم تورات زبور سے ثابت کرو، انجیل سے ثابت کرو۔ وہ ایک کہنے لگے جی یہ دیکھو میرے پاس، دیکھو اس میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، بات یہ ہے کہ تمہارا تورات زبور انجیل انگلش میں تو اترا ہی نہیں ہے،
جس زبان میں تمہارا تورات، زبور، انجیل کو اللہ نے اتارا ہے وہ دکھائے ہمیں۔ اب اس کے پاس ہے ہی نہیں۔ تورات، زبور، انجیل یہ زیادہ عبرانی زبان میں ہے۔ عبرانی زبان جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زبان تھی، عبرانی، تو یہ عبرانی زبان کے اندر ہے تورات، زبور، انجیل۔ تو یہ ہم اس کو تو نہیں مانیں گے، آپ اپنی زبان میں جس میں اللہ نے تورات، زبور، انجیل کو جس زبان میں اتارا ہے وہ ہمیں دکھائے گا۔ تو کہتے ہیں وہ تو نہیں ہے۔ تو پھر پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی حفظہ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ کہتے ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے الف سے سین تک جتنا قرآن اس وقت اتارا ہے 1450 سال پہلے، آج بھی اللہ کا فضل ہے کہ قرآن اسی طرح اسی حالت میں ہے، ایک زبر زیر کا فرق نہیں آیا۔ پھر کہتے ہیں وہ اینکر جو تھی وہ کہہ رہی تھی کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ جس زبان میں عربی میں اللہ نے اتارا ہے آج بھی بلسان عربی مبین، اللہ نے جس زبان میں اتارا ہے آج بھی اسی طرح ہے۔ کہتے ہیں وہ میری اس بات کو سن کے وہ بے بس ہو گئے۔ بہرحال قرآن سے محبت رکھنا، قرآن پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا، اس کی تعلیم دینا، تعلیم سننا، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ آج مسلمانوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہوا ہے، اس لیے مسلمان پستی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے قرآن کو صرف ثواب کے ساتھ سمجھ لیا نا، غلطی یہ قرآن کو ہم نے سمجھا نہیں ہے، ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھا نہیں ہے، اس کی تشریح، مفاہیم، اس کے تفسیر کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو کوشش کیا کریں قرآن کو سمجھے بھی، پڑھائے بھی، پڑھے بھی۔ اگر پڑھ نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے، جو پڑھانے والے ہیں کم از کم ان سے محبت کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے۔ چونکہ ٹائم مختصر ہے، 2 منٹ میرے اوپر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ پڑھ برادران کو میں جانتا تو میں تو صرف پڑھ صاحب کو جانتا ہوں، بقایا برادران شاید بیٹھے ہوئے، اللہ ان کو بھی جزا دے، اللہ ان کی اس نیکی کو، اس محنت کو، کوشش کو اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا